الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا وأصیلا۔ اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح شام۔ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ ایک حکم ذکر کا ایسا ہے کہ جس کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اعمال کے متعلق یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی، مگر ذکر کے متعلق یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ کثرت سے کرو۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ حکم ہے، اور وہاں ذکر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم ہے۔ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کو بہت ساری حسرتیں رہتی ہیں، اور ان حسرتوں کے ساتھ ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پوری نہیں ہوتی حسرتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچ کر بھی ارشاد بتایا، عملی طور پہ ایک نقشہ کھینچ کر آپ نے بتایا کہ انسان کی جو خواہشات اور آرزوئیں ہیں وہ ایک لمبی لکیر کی طرح ہیں، لیکن اس کی زندگی محدود ہے۔ پھر آپ نے ایک چوکور خانہ بنایا، اور وہ چوکور خانہ اس لکیر کے ایک حصے کو اپنے اندر لے لیتا ہے، باقی لکیر باہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آرزویں ہیں انسان کی، یہ تو بہت دور تک ہیں، باقی زندگی انسان کی بس اتنی ہی ہے۔ یہ جو چوکور ہے، اس چوکور میں ختم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی۔ دنیا میں بھی بہت سی حسرتیں رہتی ہیں، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز چھوٹ گئی، اور یہ جب انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے یہ بیماری تو انسان کے چین و سکون کو بھی ختم کر دے۔ اس لیے مسلمان اگر دین پر عمل کرے اور اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ، یعنی ہاتھ پیر کے ساتھ، اپنے دل اور دماغ کو بھی سنت کے راستے پر چلائے تو سکون کے ساتھ رہے گا۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک سکون کا نسخہ بتایا، دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو شکر کی توفیق ہوگی۔ اوپر والے کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکری اور حرص میں مبتلا رہو گے، اور مل جائے اور مل جائے، یہ مل جائے یہ مل جائے،
اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ نے ہم کو اگر گرم گرم دال کھانا بھی کھانے کو دیا تو دیکھو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ ٹرینوں میں لوگ کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کھانے کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کھانے کو دیا۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ مرغ نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے، کباب نہیں ہے، قورمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ نے یہ دیا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرو۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ ہم کو جو سواری ملی ہوئی ہے دوسرے لوگوں کو اتنی بھی سواری میسر نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سکون کا نسخہ ہے۔ ایسے ہی سکون کا ایک نسخہ یہ ہے کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا، اس کو بقدر ضرورت اللہ نے روزی دے دی اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو قناعت دے دی، اطمینان دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حسرتیں بہت رہتی ہیں انسان کو، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کے وقت اس ملک سے ہجرت کی پڑوسی ملک کو۔ یہاں پر گھر تھا، باغ تھا، جو بہت اہتمام سے، بہت لمبی محنتوں کے بعد وہ باغ بنا تھا، وہ گھر بنا تھا۔ لیکن جب ہجرت کی تو باغ بھی چھوٹ گیا، گھر بھی چھوٹ گیا۔ وہاں گئے تو بہت تنگی کے حالات سے بھی گزرے، گو کہ بعد میں اللہ نے بہت وسعت دے دی، لیکن ابتدا میں تو بہت تنگ حالات کا بھی سامنا رہا۔ مگر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تحریر فرمایا کہ پھر والد صاحب نے کبھی اس کو یاد نہیں کیا کہ ہائے وہ گھر چلا گیا میرا، وہ باغ چلا گیا میرا۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس قسم کی حسرتوں نے ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، بہت پیسہ ہے، بہت مال ہے، بہت جائیدادیں ہیں، کئی کئی گھر ہیں، کئی کئی مکان ہیں، لیکن اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس کے اوپر اتنا افسوس ہے کہ اس حسرت اور افسوس نے ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ یہی اللہ نے فرمایا فلا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا۔ منافقین کے متعلق فرمایا، مگر وہ منافقین والی صفت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مال کو دیکھ کے مت سمجھو کہ بہت اچھے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس مال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے رہا۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ شعر لکھا وہاں کے، یہ کہاں کا فسانہ سود و زیاں، جو ملا سو ملا، جو گیا سو گیا، کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی زندگی کی تصویر تھی۔ کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا، یہ قصے چھوڑو، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا۔ عمر کی فرصت کم ہے، اس عمر میں اگر کچھ چاہیے تو اللہ کی یاد چاہیے، بس اگر کچھ دلانا ہے تو اللہ کی یاد دلا دیجیے۔ یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، فارسی کے الفاظ ہیں سود و زیاں کے معنی نفع نقصان۔ یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، جو ملا سو ملا، جو گیا سو گیا، کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔ تو اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کوئی حسرت نہیں ہوگی، فلاں مکان نہیں ملا، فلاں پلاٹ نہیں ملا، فلاں زمین نہیں ملی، فلاں جائیداد نہیں ملی۔ کتنے جھگڑے ہیں ہم لوگوں کے، دیکھو ابھی اخبار میں بھائی نے بہن کا گلا کاٹ دیا جائیداد کے لیے، یہ ہے حال۔ وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، مگر اہل جنت کو بھی جنت میں ایک حسرت ہوگی۔ وہ کون سی حسرت ہوگی؟ مکان نہیں ملا، بنگلہ نہیں ملا، پیسہ نہیں ملا، جائیداد نہیں ملی، کیا ہوگی حسرت؟ حسرت صرف اس وقت اور اس گھڑی پر ہوگی جو بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا۔ افسوس صرف اس وقت پر ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں انسان جو وقت اللہ نے دیا ہوا ہے یہ یوں سمجھو گویا ڈالر چھاپنے کی مشین ہے، نیکیاں چھاپنے کی۔ ڈالر کی تو مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کیونکہ ہماری نظر میں بڑی کرنسی ہے وہ، اور آخرت کی بڑی کرنسی تو نیکی ہے۔
تو اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ نیکی چھاپنے کی مشین ہے. دنیا کی سوچ کے حساب سے کہو تو ڈالر چھاپنے کی مشین ہے. اور جو آدمی جتنا اللہ کی یاد میں مشغول ہے وہ اتنا ہی ڈالر چھاپ رہا ہے، یعنی نیکیاں چھاپ رہا ہے، کرنسی جمع کر رہا ہے، وہ خزانہ جمع کر رہا ہے. وہ باقی رہنے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے. تو وہاں جانے کے بعد اہل جنت کو جنت میں بھی کوئی حسرت ہوگی تو حسرت بس اس بات کی ہوگی، اس وقت کی ہوگی جو بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا. اسی وجہ سے کسی اور عمل کے متعلق نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو، مگر ذکر کے متعلق فرمایا کثرت سے کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو. اسی کے لیے صبح سے شام تک کے اذکار ہیں. نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ کا کوئی ذکر زبان پر جاری کرو، کوئی بھی ذکر ہو. الحمدللہ 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 کہو. کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد زندگی دی. نیند بھی موت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. نیند میں بھی اللہ موت طاری کر دیتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ سوتے ہیں پھر اٹھتے نہیں ہیں. اللہ نے اگر اٹھا دیا، ہم کو بیدار کر دیا، تو اللہ نے موت کے بعد زندگی دی. اور جیسے اب مر کے زندہ ہوئے ہیں، روزانہ مر کے زندہ ہوتے ہیں، نیند میں موت میں جا کے پھر باہر آتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد جب ایک وقت کے بعد موت آ جائے گی، برزخ میں پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا، پھر اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا. اس کی یاد بھی ہے اس دعا میں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. دعا پھر ہر موقع پر اللہ کا ذکر ہے. بیت الخلاء جاؤ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اندر زبان سے ذکر نہیں کرنا ہے، باہر نکلو تو پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کے درمیان کی ایک قیمتی دعا ہے جس سے ہم غافل ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے، میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. کیسی پیاری دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پھر ہر موقع پر دعا. نماز دعا کے ہر موقع پر ذکر ہے. نماز ذکر کے لیے ہی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اب پھر نماز کی طرف توجہ کرنا ہے. بھائی نماز ذکر والی بنے، یعنی یاد والی بنے. غفلت والی نماز ہے. آج مسجدیں بن رہی ہیں مگر نماز نہیں بن رہی ہے. مسجدیں بن رہی ہیں، بہت توجہ ہے اس کے اوپر. نماز کے بننے میں چکنے پتھر کو، سنگ مرمر کو کوئی دخل نہیں ہے. اس قالین کو، اس چاندنی کو کوئی دخل نہیں ہے. اوپر خوبصورت پی او پی کا کام بنا ہوا، اس کو کوئی دخل نہیں ہے نماز بننے میں. مسجدیں شاندار بن رہی ہیں. فانوس بہت قیمتی لگا ہوا ہے. آپ بتائیے اگر مسجد میں بہت قیمتی لاکھوں روپے کا فانوس لگا ہوا ہو تو اس سے ہماری نماز کی قیمت بڑھ جائے گی؟ بڑھے گی کیا؟ مسجد میں لاکھوں روپے کا پی او پی کا کام کرایا گیا ہو تو نماز کی قیمت بڑھے گی؟ مسجد میں بہت قیمتی سنگ مرمر بچھایا گیا تو ہماری نماز کا درجہ بڑھ جائے گا؟ نہیں بڑھے. اگر ہماری توجہ اس پر ہے، نماز پر نہیں ہے. پاک جگہ ہو اور مٹی پر بھی پڑھو، نماز کی فکر کرو تو نماز بنے گی. نماز مقصد ہے، عمارتیں مقصد نہیں ہے، چونا مٹی مقصد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں یہ فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے شاندار مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یتباہون فی المساجد، کے لوگ شاندار مسجدیں بنانے میں کمپٹیشن کریں گے، ایک دوسرے پہ فخر کریں گے.
دبئی والے نے ایسی بنا دی، امارات والے نے ایسی بنا دی، پاکستان والے نے ایسی بنا دی. قیامت کی علامتوں میں سے بتایا. تو نماز ذکر والی بنے. سورہ فاتحہ ترجمہ معلوم ہے؟ نہیں ہے. غور کر لیں. نماز پڑھتے ہوئے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. جو سورہ نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، 10 سورے، 20 سورے، اور جتنا ہو سکے پورا قرآن معنی مطلب کے ساتھ پڑھو، سمجھو. حکم ہے یہ. پھر قرآن پڑھو گے نماز میں تو ذکر کی کیفیت پیدا ہوگی، یاد کی کیفیت پیدا ہوگی. اب قرآن سمجھنے کے معاملے میں افراط اور تفرید ہے. قرآن میں جو علمی مضامین ہیں ان کی تشریح اور تفسیر تو علماء کریں گے، وہ عوام کے لیے نہیں ہے. لیکن قرآن کا بڑا حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو ذکر اور تذکیر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے. جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے. اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، گفتگو ایسی کرو، بات ایسی کرو، اکڑ کے مت چلو. یہ سب چیزیں آپ بتائیے، اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے؟ کوئی بڑا عالم ہوگا تب جا کے اس کو سمجھے گا، ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. بلکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن اپنے اندر بلاغت کا اعلیٰ مقام رکھتے ہوئے بھی اس کے اندر نزول بھی اس قسم کا ہے کہ وہ ایک عام انسان کے لیے قابل سمجھ ہے. انسان کی سمجھ کے اندر ہے، انسان سمجھ سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ دینا بالکل یہ غلطی کی بات ہے، اور امت اس میں مبتلا ہے. اور دوسری طرف ایک اور بے اعتدالی ہے، وہ یہ کہ جہاں 2-4 حرف پڑھ لیے کچھ لوگوں نے تو انہوں نے سارے علماء کو بھی پیچھے کر دیا. سب علماء غلط بول رہے ہیں، خود مفسر بن گئے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے نوجوانوں کو دین سیکھنے کے لیے اس پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے. کسی ایسے شخص سے جس کے پاس علم اور تقوی ہو تعلق رکھنا چاہیے، اور اس کے مشورے سے، اس کی اجازت سے اس میں سے کوئی چیز سنیں. ورنہ کچھ دن پہلے فتنے ہیں ہمارے گلبرگہ شہر میں، اس شکیلیت کا فتنہ تھا. ایک شکیل بن حنیف اپنے کو مہدی کہتا ہے، نبوت کا گویا دعویٰ کر دیا اس نے. لوگ اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی جب پکڑ دھکڑ ہوئی تو معلوم ہوا وہ ایک اور کوئی نکلا یوٹیوب پہ، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا. تو گلبرگہ میں معلوم ہوا تو 200-300 نوجوان ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ سنتے سنتے اس کے فالوور ہو گئے. وہ گمراہ ہے، بالکل کفر کے راستے پہ لے جا رہا. تو ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذرا 2-4 لفظ پڑھے اور انہوں نے سمجھا کہ بے سارے علماء کو ختم کرو صاحب، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یقیناً یہ گمراہی ہے، لیکن دونوں باتیں غلط ہیں. یہ افراط بھی غلط ہے اور تفرید بھی غلط ہے. تو بہرحال قرآن سمجھ کر پڑھو، قرآن سے نصیحت حاصل کرو، مستند علماء کا ترجمہ پڑھو، تفسیریں پڑھو، علماء کے دروس میں شریک ہو، اور کم سے کم جو نماز میں پڑھتے ہو اس کے معنی مطلب تو دل و دماغ میں بٹھا لو. کون سی مشکل چیز ہے؟ پوری زندگی چل رہی ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. اخیر میں دعا ہے، دعا بھی سمجھ کے پڑھو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجئے. وارحمنی، مجھ پر رحم فرمائیے. انک انت الغفور الرحیم، آپ ہی بہت بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے. معنی مطلب سمجھ کے دل سے مانگو تاکہ نماز ذکر بنے، اللہ کی یاد بنے، غفلت والی نماز نہ بنے، یاد والی نماز بنے. پھر نمازوں کے بعد کے ذکر اذکار ہے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہاں کوئی ضرورت ہے، وعدہ ہے، ملازم ہے، کوئی آفس کا وقت ہے، کورٹ کا وقت ہو رہا ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے جاؤ، چلتے چلتے پھر ذکر پورا کرو، جا کے موقع ملے پوری تکمیل کرو اس کی. لیکن جن کو ایسی کوئی چیز نہ ہو، گاڑی کے پاس ٹھہر کے 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، تھوڑی دیر تسبیح فاطمہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لو. کتنے لوگ عاملوں کے اور عملیات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے وظیفے ان کو نہیں پڑھتے، ان کو پڑھو تو ضرورت ہی نہیں رہے گی ان ساری چیزوں کی. تھوڑا سا وقت اللہ کی یاد میں لگا لو. فجر کے بعد کا وقت خاص طور پہ قیمتی ہے، صبح شام کے اوقات میں. فجر کے بعد تھوڑا اہتمام کر لو، تھوڑا اللہ کا ذکر کر لو، کچھ اذکار پڑھ لو. مختلف دعائیں ہیں جن کے بڑے فائدے ہیں، ہر قسم کے شر سے، ضرر سے، نقصان سے آدمی دن بھر محفوظ رہتا ہے. تھوڑا اہتمام کر لو، تھوڑا وقت لگا لو. اور نمازوں کے بعد بھی یہ نہیں اٹھے بھاگے. ہاں البتہ کوئی ضرورت ہو اور بات ہے. اسی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں تو دوسروں کو یہ بھی حق نہیں کہ ان کا راستہ بلا وجہ روکیں. ہو سکتا ہے ان کو کوئی واقعی مجبوری ہوگی، یا وہ اپنے گھر جا کے سنت پڑھتے ہوں گے، ذکر اذکار پڑھتے ہوں. باقی اپنے دوستوں میں جو دکھے کہ بھئی غفلت سے وقت گزار رہا ہے اس کو ذرا توجہ دلاؤ. بھائی گاڑی کے پاس ٹھہر کے 15 منٹ ہو گئے، 5 منٹ میں 2 رکعت سنت پڑھ لیتے تو کیا جاتا، 5 منٹ کے ذکر اذکار کر لیتے تو کیا جاتا، فائدہ ہو جاتا. تو غرض ذکر کا اہتمام. اور ایسے ہی پھر زندگی کے ہر مرحلے میں ذکر ہے. جمعہ کے متعلق حکم سورہ جمعہ میں دیا گیا کہ جمعہ سے پہلے جمعہ کی طرف متوجہ رہو، اذان کے بعد کوئی دنیا کا کام مت کرو. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑو، نماز کی طرف دوڑو. اور جب نماز ہو جائے فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، جب نماز پوری ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی روزی تلاش کرو. مگر ابھی بھی ذکر سے چھٹی نہیں ہوئی. نماز تو فجر پڑھی، ظہر پڑھو گے، ظہر پڑھی، عصر پڑھو گے، لیکن ذکر سے چھٹی نہیں ہوئی. جاؤ بازار میں جاؤ، کاروبار کرو، مگر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تاجروں کو کتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنی دکان پہ دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ آخرت کا نفع کما سکتے ہیں، خوب ذکر کر سکتے ہیں. مگر افسوس کہ بکواس میں، جھوٹ میں، گالی گلوچ میں، ٹی وی دیکھنے میں، غیر معیاری مسخرے پن میں وقت گزر جاتا ہے. اور کسی حافظ کو بلا کے بٹھاتے ہیں قرآن پڑھو، وہ بھی بے ادبی ہے. تم پڑھو نا، تمہارا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا، تمہاری زبان کیوں نہیں چلتی، تمہاری زبان صبح سے شام تک بکواس میں چلتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کتنا اچھا موقع ہے ان کو کہ وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہے. اور اللہ نے فرمایا جاؤ بازار جاؤ، بازار میں بھی ذکر کرو، ذکر سے چھٹی نہیں ہوئی ابھی. یہاں تک کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. اور جنگ میں بھی ذکر سے چھٹی نہیں ہے. فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. غرض چھٹی ہے ہی نہیں ذکر سے. یہ ڈالر چھاپنے کی مشین ہے، جتنی چلا سکو چلاؤ مرنے تک، جس حال میں اس حال میں، بیماری میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر حال میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. تو ذکر کثرت کے ساتھ. اور دل کی، ایک سے زبان سے ذکر، ایک ہے دل سے ذکر. زبان بھی ذاکر ہو، دل بھی تو متوجہ ہو جائے. اور کم سے کم زبان بھی اگر مشغول ہے تو بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ ذکر قلبی بھی نصیب فرما. اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ذکر کی توفیق اپنے کرم سے نصیب فرمائے. اپنے ذاکر، اپنے محبوب بندوں کے طفیل میں اللہ تعالی ہمیں بھی ذاکرین کے اندر شامل فرمائے.